السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے مسائل تبدیل ہو کر اب قربانی کے مسائل کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی کل ایک فون آیا اور انہوں نے اس پر سوال کیا قربانی سے متعلق۔ سوال ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس کا مال، اس کا پیسہ مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا قرض لے کر قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا پھر اس کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کسی دوسرے صاحب کا تھا، پوچھا کسی دوسرے صاحب نے۔ وہ ایسا کہ انہوں نے بتایا کہ جس صاحب کا میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں وہ کسی سے پوچھ کر آئے ہیں اور کسی عالم صاحب نے ان سے کہہ دیا کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو قرض لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر کنفرم کرنے کے لیے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ایسے ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم ہے۔ تو وہ مسئلہ ان کو بتایا گیا اور اسی طرح یہ مسئلہ آپ کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یا تو وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کسی عالم صاحب سے، ان کو اپنی بات بتانے میں یعنی پورے طور پر واضح طور پر وہ اپنی بات نہیں بتا پائیں، اپنی بات کو بتانے میں کمی رہی ہے ان سے، یا پھر انہوں نے جو بات ان کو سمجھائی ہوگی پہلے والے صاحب کو، ان کو سمجھنے میں کمی رہی ہوگی۔ جو صورتحال ہے قرض لے کر قربانی کرنا کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے واجب نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جو غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا کیش، یا تھوڑا تھوڑا سونا چاندی، یعنی کوئی بھی چیز، یا مال تجارت یعنی تجارت کا سامان، سونا چاندی اور کیش، چاروں ملا کر اتنا، یا تھوڑا تھوڑا، یا چاروں میں سے ہر ایک اتنا نہیں ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، تو پھر وہ جو ہے صاحب نصاب نہیں ہوگا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قرض لے کر قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ قرض لے کر قربانی کر لے گا تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے لیکن اس کے پاس فی الحال کیش نہیں ہے، اس کا سارا پیسہ مارکیٹ میں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اس کا تجارت کا سامان ہے، یا کیش چاندی وغیرہ، سونا چاندی وغیرہ، زیور وغیرہ ہیں، لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، تو کیا وہ قربانی کرنے کے لیے قرض لے سکتا ہے، یا اس کے لیے قربانی اس سال معاف ہے، یا پھر اس کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ پہلی چیز تو یہ۔ اب دوسری، کیونکہ وہ مالک نصاب ہے، اب سوال یہ ہے کہ کرے کہاں سے؟ تو اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یا تو مارکیٹ سے کیش لے لے اگر پاسبل ہو، سب سے آسان اور سب سے بہتر صورت ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ سے فی الحال پیسہ نہیں ملے گا اور وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ گھر میں جو سونا یا چاندی یا اسی طرح مال تجارت کا کوئی سامان اگر ہے تو اس کو اتنا فروخت کر دے جتنے میں قربانی کا حصہ یا جانور لیا جا سکے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر یہ ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ زیور بیچنے میں نقصان ہوتا ہے انسان کو، تو وہ زیور بھی نہیں بیچنا چاہتا، اسی طرح مال تجارت بھی کوئی نہیں ہے، یعنی بزنس اس کا نہیں ہے، سیلف امپلائے ہے یا جاب کرتا ہے کہیں پر، تو اس کے پاس مال تجارت نہیں ہے، تو زیور بھی نہیں بیچنا چاہتا، کیش بھی نہیں ہے اس کے پاس، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض لے اور قرض لے کر قربانی ادا کرے، یہ اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہ رہے، جیسا کہ ان صاحب کو میرے خیال سے کنفیوژن ہی ہوا ہے کہ وہ اپنی بات کو ٹھیک طرح سے واضح نہیں کر پائے ہیں، یا پھر اپنی بات کو وہ ٹھیک طرح سے ان کے سامنے پیش نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ان کو ٹھیک جواب نہیں ملا۔ امید ہے کہ جواب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔